الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. خواتین و حضرات، ہم سورہ البقرہ کی تمہیدی آیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا درس آیا نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل ہم نے جو مطالعہ کیا ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقیقت، قرآن کی ہدایت اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر دلائل دیے تھے۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مشرکین ہیں یثرب کے اور جو یہود میں سے جو منکرین اور فاسقین اور منافقین ہیں، ان کے پراپگنڈے سے متاثر ہو کر تم لوگ ان کی باتوں میں نہ آ جانا، بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑے رکھو۔ آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور بنی نوع انسان کی خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ آیات اور یہ سٹوری، یہ قصہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکمت، وجہ اور خاص علت کی بنیاد پر یہاں ذکر کیا ہے، اس کو ہم آیات کے آخر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آیات کا سادہ مفہوم اور ترجمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للملائکۃ، فرشتوں سے۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفتاً، خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا بنا رہا ہے تو زمین کے اندر، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس کے اندر۔ اے پروردگار، تو زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے، ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ان میں سے ایسا بھی ہوگا جو خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں تیری، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم تیری بزرگی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھا دیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، تمام نام۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر، یا پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر۔ فقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو،
انبئونی باسماء ہؤلاء، ان شخصیات کے نام بتاؤ مجھے. انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان شخصیات کے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، پھر ان ناموں کو یا ان شخصیات کو فرشتوں پر پیش کر کے کہا مجھے ان کے نام بتاؤ. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا مجھے ان شخصیات کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. قالو، تو فرشتوں نے جواب میں عرض کیا اور کہا سبحانک، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہم کو، الا ما علمتنا، مگر اس چیز کا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اے پروردگار، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے جو تو نے ہمیں سکھائی نہیں، ہمیں تو بس اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں بتا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. قال، پروردگار نے ارشاد فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ان کو ان شخصیات کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے، فلما، تو جب، انبأہم، بتا دیا آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم، ان شخصیات کے نام، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، اے میرے فرشتو، انی اعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب، انسین آف، آسمانوں کا اور زمینوں کا، میں ہی آسمانوں اور زمینوں کا غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے تھے. جو تم ظاہر کر رہے ہو میں اس کو سے بھی واقف ہوں، باخبر ہوں، اور جو تم چھپا رہے تھے اس کو بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، تو سب نے حکم مانتے ہوئے سجدہ کیا، الا، مگر ابلیس، مگر ابلیس نے ایسا نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کا ارتکاب کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر اور فخر و غرور سے کھڑا رہا، اور اسی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس جنت میں سے فراغت کے ساتھ، جلد بازی نہیں بلکہ سکون، آرام اور فراغت کے ساتھ، ہنیئا مریئا کھاؤ. حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ،
اور نہ جانا قریب اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اگر تم اس کے قریب چلے گئے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا شیطان نے، ورگلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا اور فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس حالت سے جس میں وہ تھے۔ شیطان نے ان کو پھنسایا، ورگلایا اور پھسلا کر شیطان نے ان کو نکلوا دیا اس حالت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک قیام، زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک تمہارا زمین میں اب قیام ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدم، اور آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے یا تلقی کیے، آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے پروردگار سے، کلمات، کچھ کلمے۔ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات تلقی کیے گئے اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو سوچا اور ان کو حاصل کیا۔ فتاب علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی، نادم ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے اور رحمت کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو اور باقی دوسروں کو بھی، شیطان جو ابلیس تھا اس کو بھی اور آدم کی بیوی کو بھی، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ اس سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہیں ہوگا خوف، غم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سادہ ترجمہ تھا ان 10 آیات کا جنہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آیات کے اندر جو کلمات ہیں ان کے معنی پر غور کیجیے۔ جب کوئی بھی گفتگو عربی زبان میں از کے ساتھ شروع ہوتی ہے یا اذا کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ڈسکس ہو رہا ہے
یا تو یہ آلریڈی معلوم ہے اور اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، یا پھر یہ مسئلہ اتنا محکم اور اتنا جو ہے وہ مضبوط ہے کہ جس کے بیان کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتا دو ان کو، ان اہل کتاب کو بتا دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ آدم نہیں بولا بلکہ لفظ خلیفہ بولا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو خبر دے رہے ہیں، فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا جو ترجمہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، جب اوریجنل نہ ہو، چلا جائے، تو جو بعد میں آتا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اور جب ابو بکر دنیا سے گئے تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہا، اور انہوں نے ان کو کریکٹ کیا اور کہا کہ میں خلیفۃ رسول اللہ نہیں ہوں بلکہ میں خلیفۃ ابی بکر ہوں۔ اور پھر لوگوں نے خلیفۃ رسول اللہ کہنے کی بجائے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کے بعد میں آئے۔ یہیں سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو خلیفہ پیدا کرنے کا اشارہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوں کے بعد ایک دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے جا رہے تھے۔ 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فری ول عطا فرمائی۔ 3 مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق ہے فرشتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی اور ان کو مکلف بنایا۔ دوسری مخلوق تھے جن، جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا اور ان کو فری ول دی۔ اب جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پیدا کرنے جا رہے تھے جن کو فری ول ملے گی، جن کو اختیار دیا جائے گا، پک اینڈ چوز کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ کہا۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خلیفے کا لفظ جو ہے وہ بعض اوقات نائب کے اوپر بھی آتا ہے، جیسے کہ کوئی کسی بادشاہ کسی کو اپنا نائب بنا دیتا ہے تو اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے استعمال پہ غور کیا جائے تو بادشاہ کو یا حکمران کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کچھ آیات آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات استعمال ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بادشاہ یا حکمران مراد تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف الارض۔ تو یہ خلائف الارض جو اللہ نے فرمایا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تو اب اس دوسرا معنی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وقال تعالیٰ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ ایسے لوگ بھی آئے ایک دوسرے کے بعد۔ تو لیکن قرآن مجید میں جو بادشاہ کا ترجمہ ہے
وہ بھی استعمال کیا جاتا. عربی زبان میں خلیفہ کو حاکم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت ابو بکر صدیق. میرے نزدیک یہ ترجمہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق بنانا ہے جو مخلوق جنوں کے بعد آئے گی، اور ان کے اندر کچھ ایسی مواصفات ہیں یا ایسی ان کی صفات ہیں جو جنوں کے اندر بھی موجود ہیں. جب فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ میں ایک ایسی مخلوق زمین میں بنانے جا رہا ہوں جہاں پر جن آباد ہیں، وہیں پر یہ زمین میں یہ مخلوق بھی ہوگی، اور ان کو بھی ویسے ہی اختیار دیا جائے گا پک اینڈ چوز کرنے کا جیسے جنوں کے پاس اختیار ہے. تو فرشتوں نے چونکہ جنوں کو دیکھا ہوا تھا جو انسان سے پہلے کے آباد تھے دنیا میں، اور جنوں کے فساد، جنوں کی معصیت، اور جنوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جن تھے، ان کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ قیاس کیا کہ جس طرح جن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی اور اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے ہی نافرمانی کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، تو اگر پیدا اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ عبادت کریں گے تیری، اور اس میں کوئی تیری حکمت ہے، لیکن فرشتوں نے اعتراض کرنے کی بجائے صرف اپنی سروس کا اظہار کیا اور کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، او اللہ، ہم تیری حمد اور تیری تقدیس کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو مقصود یہاں یہ تھا، ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جو چھپا رکھا تھا یا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، وہ یہ تھا کہ اگر یہ دنیا میں جا کر فساد کریں گے تو ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ اعتراض انہوں نے کیا نہیں، لیکن سوچا ہوگا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قرآن مجید میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں سڑی ہوئی مٹی، جو کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس میں سے، اور کھنکھناتے ہوئے گارے کی جو مٹی ہے، اس میں سے میں آدمی کو بناؤں گا، من صلصال من حمأ مسنون. تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف کہ آدم کے بنانے کا یا خلیفہ کے بنانے کا اللہ نے ان کو بتایا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ آدم جو گارے والی کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی جو ہو جاتی ہے، جب مٹی جو ہے وہ کھنکھنانے لگتی ہے، اس گارے کی سڑی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں گے. اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ قرآن مجید میں آگے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اور سب سے کہہ دیا تھا کہ جب میں ان کو پیدا کروں تو تم اس کی سجدہ کرنا. جب میں آدم کو پیدا کروں تو اس وقت تم ان کو سجدہ کرنا. تو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اور اس میں روح پھونکنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس کی جو پوری جو حکمت ہے وہ ملائکہ کو بتا دی تھی. اور یہ مشہور ہو گیا تھا ملائکہ کے اندر کہ ایک ایسی نئی مخلوق بننے جا رہی ہے. جنوں میں سے جو جنوں کا سردار ہے، جس کا بعض روایات میں نام عزازیل آتا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو ہمارے بعد پیدا کر رہا ہے رب العالمین. اور خاص کر جو اس کو سجدہ تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے،
تو اس کے دل میں فخر اور غرور اور کبر آ گیا، اور چونکہ جو جن ہیں وہ لائٹ سے اور جو ہے آگ سے، نور سے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو لائٹ کے اندر جو اوپر اٹھتی ہے، وہ جو شعاع اٹھتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے، انرجی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنوں کو۔ تو اس لیے شیطان جو تھا یا جو ابلیس تھا، یہ اس کو اس بات پر غرور اور فخر ہوا کہ وہ سرداری، وہ خلافت ہمیں کیوں نہیں دی گئی، یا ہمارے اوپر ایک نئی مخلوق کیوں بنائی گئی، اور جو ان کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے یہ اشارہ تھا اور کھلا بیان تھا ان کے لیے کہ یہ تم سے افضل ہوگی جس کی تعظیم کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور فخر اور غرور اور تکبر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو سجدہ کریں جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے یا انرجی سے بنایا ہے، اور اس کو مٹی سے اور سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو اپنی نسل، اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو دیکھ رہا ہے، اور میرے حکم کو اور میرے اختیار کرنے کو نہیں دیکھ رہا۔ کسی کو فضیلت دینا یا کسی کو اہم بنانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر میری لعنت ہو اور تو مردود ہو قیامت تک۔ تو دیکھیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے جو کچھ محسوس کیا، اور جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ذکر کر کے کہا کہ میں ان کا خلیفہ یا ان کے بعد میں آنے والی مخلوق بنا رہا ہوں، انہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین نے ان کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خون بہائیں گے اور فتنہ و فساد کریں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ ہم نے یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ آگے اس کی ایک توجیہ آ رہی ہے جو خود قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے کہ مقصود یہی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو بنا کر آدم کی اولاد میں سے جو صالحین، انبیاء، رسل، زاہدین اور شہداء، اور وہ لوگ جو اولیاء اللہ تھے، جو نیک اور بزرگ لوگ تھے، ان کو سارے ناموں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور وہ ساری شخصیات بتا بھی دی۔ ایک روایت بھی اسی کے تائید میں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا، اور اپنی اولاد میں ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی ایک تائید ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان کو کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، شاہدنا، ہم اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو وہ جو آیت الست ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صلب سے نکالا، اور تمام مخلوق جو آدم کی اولاد ہے وہ آدم علیہ السلام نے دیکھی، اور ان میں صالحین، ان میں وہ لوگ جنہوں نے زمین میں اللہ کا
جو ہے نظام نافذ کیا، جو زمین میں اصلاح کی، جو نیکوکار لوگ تھے، جو انبیاء و رسل تھے، جو صالحین شہداء تھے، زاہدین و اولیاء تھے، ان سب کے نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کے نام، جو برتن ہیں جیسے، اور جو جانور ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ نام سکھا دیے۔ کلہا سے یہ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، تو یہ کوئی معنی نہیں ہے یا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو صالحین کے نام بھی سکھائے ہوں، اور ساتھ ان کو جو استعمال کرنے والی دوسری چیزیں ہیں ان کے نام بھی سکھا دیے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس سے مراد جو لوگ ہیں اور صالحین ہیں، اور ہم نے ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان شخصیات کے نام ان کو بتاؤ، وہ اس لیے کہ عربی زبان میں جو ضمائر اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہیں وہ نارملی اشیاء کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ نارملی ذی روح اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ ہا اولا کے لفظ آئے ہیں، یا اسماءہم یا اسماءہم۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ضمیریں استعمال کی ہیں یا ہا اولا کا استعمال کیا ہے، اور اس انداز سے عربی زبان کے اس گفتگو کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں جو نام ذکر کر رہے ہیں وہ نام ان صالحین کے تھے۔ اس کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ چونکہ فرشتے یہ کہہ چکے تھے کہ اے اللہ تو ان کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد اور زمین میں قتل و غارت کریں گے، تو آدم علیہ السلام نے ان صالحین کے نام بتا کر یہ پروو کر دیا کہ یہ جو صالحین ہیں یہ فساد نہیں کریں گے، بلکہ زمین کے اندر اللہ کی تعمیر کریں گے، بلکہ زمین میں اصلاح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے وہ ساری شخصیات پیش کی، ثم عرضہم علی الملائکہ، فرشتوں کو جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو، تو فرشتے تو غیب کی چیزیں نہیں جانتے، تو جو آنے والا کام ہے وہ فرشتوں کے علم میں تو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ساری تعریفیں اور بزرگیاں تیرے لیے ہیں، ہم تو بس وہ جانتے ہیں جو تو ہمیں سکھا دیتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے ان ناموں کے بارے میں ان کا تعارف کراؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ادریس ہے، یہ نوح ہے، اور ان کی تعریفات جب ذکر کی اور ان کی عظمتیں ذکر کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سکیم ہے آدم کو پیدا کرنے کی وہ غلط نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں زمین و آسمان کا غیب، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کس سکیم کے تحت ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا تاکہ یہ اللہ کی عظمت بیان کرے، یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو جو ہے وہ دنیا کے اندر نافذ کریں۔ تو جو عظمت، جو اس سے رفعت اور جو شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور توفیق سے، تو فرشتوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی جو سکیم ہے اس معاملہ میں وہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی یہاں فرمایا کہ اس بات کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اللہ رب العالمین نے حکم تو فرشتوں کو دیا، اور یہاں پر یہ فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ان آیات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ابلیس تھا وہ فرشتوں میں سے ہی ایک تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کر دی اور یہ فرمایا کہ کان من الجن، وہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا۔ تو اس کا نام اگر عزازیل ہے یا کچھ بھی نام ہے، ابلیس اس کا لقب تھا،
تو اس نے تکبر کیا اور اپنی ذات کو جو ہے اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں جو ہے وہ میری تخلیق آگ سے اور انرجی سے ہوئی ہے، اور میں مٹی سے زیادہ بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اس تکبر اور غرور اور حسد کی بنیاد پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا پھر اس کو خمیادہ بھگتنا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کر دی اور اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا۔ تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جب اس کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا، اور اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فیصلے کو الٹتے نہیں ہیں۔ رب العالمین ہمیشہ فیصلہ تبدیل وہ کرتا ہے جس کو اپنے فیصلے کی غلطی معلوم ہو جائے۔ تو جس نے فیصلہ غلط کرنا ہی نہیں ہے تو اس کو تبدیلی کا ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو پروردگار کا جب یہ فیصلہ آ گیا اور ابلیس کو اس کا علم تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ اے پروردگار فانظرنی الی یوم الدین، مجھے اب اجازت دی جائے تاکہ میں اس سے اپنی اس لاش کا بدلہ لے سکوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چونکہ اس نے بہت اچھے کام بھی پہلے کیے ہوئے تھے، تو رب العالمین سے اس نے مانگا، جیسے ہم کسی کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں یا کسی کو دور کرتے ہیں اور دفع ہونے کے لیے بولتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں فلاں چیز اٹھا لوں، تو ہم غصے سے کہتے ہیں جاؤ یہ بھی اٹھا لو اور دفع ہو جاؤ۔ تو اس نے اللہ رب العالمین سے ایک ہی بات مانگی کہ مجھے طاقت دی جائے اور مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو میں نقصان پہنچا سکوں۔ یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ جن ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا تھا، بڑے جو ہے وہ ایک بڑے مطلب احساس کے ساتھ، یہ میری اولاد میں سے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ذریت آدم کے جو اچھے پہلو تھے وہ فرشتوں کو بتائے، اور اس میں ابلیس بھی تھا۔ تو پھر ابلیس کو یہ غصہ آیا کہ میں نہ صرف کہ آدم بلکہ اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا، اور وہ سارے نام جو اس نے بتائے ہیں میں کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو نام بتائے تھے وہ نام اپنی ذریت میں سے ان اشخاص اور ان اعلام کے نام تھے جو حضرت آدم کی اولاد میں گریٹ لوگ گزرے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے شیطان یا ابلیس یا وہ عزازیل، اس کی جو دشمنی پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی، اور دشمنی کی جو وجہ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ حسد، بغض، غصہ، کینہ اور تکبر ہے۔ وہ اپنی ذات کو اونچے درجے پر دیکھ رہا تھا، اور اس نے یہ غور نہیں کیا کہ حکم رب العالمین کا ہے، اور اس طرح وہ ظالمین میں اور منکرین و فاسقین میں ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا تو اللہ کی جو اسکیم ہے وہ کامیاب ہو رہی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسکیم تھی خلافت عظمیٰ والی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دی، اور وہ شیطان وہ روندہ درگاہ ہوا اور اس پر لعنتیں رہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، صالحین و انبیاء و رسل کی لعنت ہوئی، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوئی۔ اور آج بھی ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ جنت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ، سادہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ جگہ جس کے اندر باغات ہوں، پھل فروٹ ہوں، اور اسی لیے ہر درختوں والے باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت ایسا جو ہے وہ
ایسی چیزوں کو بھی کہا جانے لگا جس کے اندر فروٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ انگور کے باغات ہیں۔ تو جو انگور کے باغات ہیں وہ حالانکہ انگور بیل کے اوپر ہوتا ہے، درختوں پر نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو بھی جنت ہی کہا جانے لگا۔ تو اس جنت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ اور جنت میں رہو۔ تو بہت سارے متقدمین اور بہت سارے مفسرین نے اس سے لٹرل مراد جنت لیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے وہی اس سے مراد لی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بھیج دیا، اور یہ ترجمہ اس لیے لیا گیا کہ لفظ جنت استعمال ہوا ہے، اور یہ ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا اہبتو منہا، اور اہبتو کا یا اہبتا، اور اس سے مطلب ہوتا ہے اتر جانا۔ تو جیسا کہ جنت آسمانوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہاں سے اتار دیا، اور پھر یہ کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین میں جا کر رہنا ہے اور زمین میں گزر بسر کرنا ہے۔ تو ان سارے قرائن سے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے پیدا کی ہے۔ جبکہ دوسرے بعض مفسرین ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ملے گی، جس کے دروازے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور جو جنت جو ہے وہ جنت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس جنت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش اور امنگ کرو گے۔ تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جنت جو ہے وہ سکون اور آرام کی جگہ ہے، سزا اور دکھ اور پریشانی کی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں شیطان نہیں جاتا اور اللہ کا نافرمان نہیں جاتا۔ تو اسی لیے بعض اہل علم نے اس جنت سے مراد باغ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین ہی کے اندر کسی ایک باغ میں تھے، اور اس باغ میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے فروٹ رکھے تھے، اور اسی باغ میں اللہ رب العالمین نے آدم کا جو تصفیہ ہے وہ پروسیس کیا، اور اسی کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس آدم علیہ السلام کی باڈی کو کافی عرصہ رکھا گیا اسی باغ میں، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح میں سے اس کے اندر روح پھونکی، اور وہاں سے آدم علیہ السلام جو ہے اس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اور جہاں تک اہبتا کا مطلب ہے تو وہ قرآن مجید میں اونچی زمین سے نکل کر نیچے والی زمین کی طرف جانا، اس کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اہبتوا مصرا، تو مصر میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے یہ ترجمہ بھی اہل علم نے کیا ہے کہ وہ دنیا ہی کے اندر ایک جگہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی حوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پروسیس کیا، ان کا اللہ تعالیٰ نے تصفیہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو فائنل شکل ہے اس کو دے کر پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، جس سے وہ شخصیت آئی، اور جس سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فائنلائز کیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی تو اس کو نبوت اور ایک روایت کے مطابق رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے اور پہلے ابو الانبیاء اور ابو انسان ٹھہرے۔ تو رب العالمین نے یہ کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ وہ جنت دنیا ہی میں ایک باغ تھا جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو رکھا، اور چونکہ باغ میں بہت نعمتیں تھیں، باغ میں بہت کچھ فروٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص ایک
حفاظت تھی اس باغ میں اور خاص رحمت تھی اس باغ میں، تو رب العالمین نے وہاں سے ان کو نکال دیا، اور آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور جو ہے ابلیس، ان سب کو اللہ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سے نکل جاؤ، اور اب تم زمین میں جاؤ اور زمین میں جا کر تم رہو اور یہاں اپنا جو ہے گزر بسر کرو، اور تم اپنی زندگی میں ایک خاص مدت تک جو ہے وہ تم وہاں رہو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو باغ میں بھیجا تو یہاں نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم اس باغ میں بڑے سکون، اطمینان کے ساتھ، فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو، ہنی ان مریا، اور انجوائے کرو۔ تو یہاں کھانے کا ذکر ہے لیکن پینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس باغ میں کھاؤ، اور یہ جو پینا ہے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ باغ کے اوپر جو پھل لگتے ہیں اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اشارہ کرنا تھا کہ باغ کے پھلوں کو انجوائے کرو اور اس باغ میں رہو۔ تو یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ وہ باغ دنیا میں ہی تھا، ادروائز جو جنت الفردوس ہے یا جو جنت ہے اس کے اندر تو تجری من تحتها الانہار، اس میں تو نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قسم قسم کے مشروب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کا، دودھ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین زنجبیل کے جو ڈرنک ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اس باغ کے پھلوں کو انجوائے کرو اور کھاؤ۔ اور یہ چونکہ باغ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی تو پھر ساتھ ہی ایک ریسٹرکشن بھی لگا دی، اور وہ ریسٹرکشن یہ تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دنیا جو ہے اور دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ دنیا میں ہی ہوتی ہے، جنت میں کوئی حکم نہیں دیا جاتا کہ تم یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بلکہ جنت تو انجوائے کی جگہ ہے۔ یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ وہ دنیا ہی کا ایک باغ تھا جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ ایک حکم ہے جس کی تعمیل اللہ رب العالمین کروانا چاہتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ دنیا ہی تھی اور دنیا کی زندگی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ لفظ چونکہ باغ آیا ہے اور ابھی پیچھے گزرا کہ تم باغ میں سے فروٹ کھاؤ اور باغ میں سے جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ کھاؤ، تو باغ میں رہو اور باغ میں کھاؤ، اور آگے کہا کہ اس شجرہ یعنی درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس سے بہت سارے مفسرین نے جو ہے یہ جو ہے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ کچھ نے کہا وہ جو ہے ایپل کا پھل تھا، تو کچھ نے کہا وہ ہنتا تھا یعنی گندم تھی، کسی نے کہا وہ جو تھے، کسی نے کہا وہ کوئی اور پھل تھا۔ تو قسم قسم کی جو آراء اور قسم قسم کے قیافے قرآن مجید کے اندر لگنے لگے۔ حالانکہ اگر قرآن مجید نے جہاں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا ہے ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو اکٹھا کر کے پھر ایک طرح اس کو پڑھا جائے تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بہت ادبی انداز میں، بہت ہی اچھے پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، لیکن اس کے ساتھ رہ کر تم جو ہے وہ اس کے ساتھ مجامت نہ کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم نہ کرنا۔ یہ جو تعلقات قائم نہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو شجرہ نسل ہے اس کے ساتھ قریب نہ جانا، یہ ایک ریسٹرکشن لگا دی۔ حالانکہ تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ تو ریسٹرکشن نہیں ہوتی، لیکن جیسے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں
اور روزے کے درمیان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم تعلقات نہیں پیدا کرتے، اسی طرح ہم روزے کے اندر حلال چیزوں سے دور رہتے ہیں، جیسا کھانا پینا حلال ہے مگر روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرتے، تو یہ ایک طرح کا امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم باغ کو انجوائے کرو، وہاں کھانے کھا سکتے ہو، وہاں فروٹ کھا سکتے ہو، لیکن تم جو ہے اس کام کے پیچھے اس کو قریب نہ جانا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں وَدَلَّاهُمَا عَلَى الْغُرُورِ، اس نے آ کر بڑے ہی تملق سے اور بڑے ہی ایکسپیرینس کو ظاہر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ما انہاکما من تلک الشجرہ، اللہ نے تمہیں اس کام سے، اس درخت کے قریب نہ جانے کو پتہ کیوں روکا ہے؟ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیش رہو گے اور تم آگے اپنی نسل کو بڑھاؤ گے۔ انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے لالچ رکھا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسی نعمتوں میں، ایسے باغوں میں ہمیشہ ہمیش رہے اور پھر اپنی جو ہے اولاد اور نسل کو بڑھائے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا نے ان کی باتوں میں آ کر وہ غلطی کر لی یا وہ چیز کر لی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناسیہ آدم و ناسیہ ذریتہ، آدم بھی بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام اپنے اس بات پہ پکے نہیں رہ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی انہوں نے وہ چیز کر لی اور وہ کھا لیا پھل، وہ ٹیسٹ ان کو جب آیا تو ان کے کپڑے اتر گئے۔ اور جب ان کو پتہ چل گیا، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو یہ شعور نہیں ہوتا اپنی شرمگاہ کا، تو جیسے ہی وہ جوان ہوتا ہے تو اس کو پھر اپنی شرمگاہ کا احساس ہونے لگتا ہے، پھر وہ نیچرلی دوسروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگتا ہے۔ جیسے ہی آدم اور حوا نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، تو اب وہ جو ہے وہ درخت کے ان کا لباس اتر گیا، اور لباس جب اتر گیا تو اب وہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے یا شیطان تمہیں نقصان نہ پہنچائے، یہ تمہارا دشمن ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القاء کیا اور انہوں نے اعتراف کیا اپنی اس غلطی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ نہ صرف کہ معاف کر دیا بلکہ پروردگار نے ان کو اپنے برگزیدہ انبیاء میں سے پہلا نبی بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کا جو درخت ہے، ہمارے نزدیک یہ رائے زیادہ قوی ہے یا زیادہ قرین قیاس ہے، اور قرآن مجید سے اس کی طرف زیادہ اشارے ملتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے یہ شجرہ نسل تھا، یہ شجرہ مباشرت ہے، یہ وہ پھل ہے جو ہم شادی کے بعد کھاتے ہیں۔ اس کی ایک یہ بھی دلیل ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے یوز کیا ہے کہ جو شیطان تھا یا جو ابلیس تھا، لِیُرِیَہُم مِّن سَوْآتِہِمَا، وہ ان کی جو شرمگاہیں دیکھنا چاہتا تھا یا ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہاری جو بیویاں، تمہارے جو اسپاؤس ہیں، یہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پھل جو ہے یہ ہم لباس، خامد اور بیوی کا لباس پہن کر یہ پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لباس ہم اتاریں اور ہم یہ لباس اتار کر پھل کھائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اس کام کی طرف لے کے جائے، لیکن بیوی اور خامد والا لباس اتار کر اور وہاں جا کر پھل کھائیں جہاں وہ ہمارا لباس نہیں ہے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے، اور انہو یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ ابلیس تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے، ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو وہاں سے باغ سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کہا اب تم زندگی میں یا رہو زمین میں بسر کرو، اور اس کے بعد تم جب وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا، اور مٹی سے ہی ہم نے تمہیں نکالا، اور مٹی میں ہی ہم واپس تمہیں دفنا دیں گے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے اور مٹی کے اندر ہی پیدا ہوئے، مٹی میں ہی رہے، اور پھر ان کو زمین میں ہی دفنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تم اور شیطان یہ آپس میں دشمن ہو۔ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ شیطان تمہارا عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا ایسا دشمن ہے۔ نارملی دشمن جو ہوتے ہیں وہ اپنی دشمنی چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب وار کرنے لگتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا وار کامیاب رہے، اور کامیاب ویسے ہی ہوتا ہے جب وہ چھپا کے وار کرے۔ لیکن رب العالمین نے شیطان کی جو دشمنی ہے اس کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہارے ساتھ اس نے جو ہے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ آدم کی بہت ساری اولاد کو گمراہ کرے گا، رستے سے ہٹائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لیس لک، میرے بندوں پر تیرا کوئی سلطان یا تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے اللہ کے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ یہاں یہ بھی بات فرمائی کہ فتلقى آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کلمات جو ہیں وہ تلقی کر لیے۔ تو یہاں یہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم پر وحی کی تھی کلمات کی، بلکہ اس کے دل میں یہ کلمات اللہ رب العالمین نے ڈالے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو توفیق دی۔ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جب ان کو باغ سے نکالا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے جو ہے ہدایت آئے گی، تو جو ہدایت جو ہے اس کو قبول کرے گا اسے اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیں عطا کریں گے، ان کو کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری اس ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری ان آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 39، اس آیت نمبر 49، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر 39 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اللہ کی ذات سے کفر کرتے ہیں اور کافر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ میں اب بتاتا ہوں کہ اس آیت کا اگر پورے واقعہ کے ساتھ ملا کر اگر پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا یہاں پر آنا کس قدر اہم ہے۔ آیت نمبر 40 سے
اللہ رب العالمین وہ مسئلہ شروع کر رہے ہیں جو یہود کے ساتھ اتمام حجت کے لیے بنیاد تھا۔ تو آیت نمبر 40 سے یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں احکام شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بات تفصیل سے آگے آ رہی ہے کہ جب اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے سامنے قرآن مجید اللہ کی کتاب اور توحید اور قرآن مجید اللہ کی ہدایت رکھی گئی تو انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، اور انہوں نے نہ صرف قرآن کا انکار کر دیا بلکہ جو فرشتہ قرآن لے کے آ رہا تھا اس کے بھی دشمن بن گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن اور ہدایت نازل ہو رہی تھی اس کے بھی مخالف ہو گئے اور اس کا بھی انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی کو اذیت دینے کے درپے ہو گئے، اور کفار کے ساتھ مل کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ چاہا، اور یہ سارے جرم انہوں نے جرموں کا ارتکاب کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو وہ بہت افضل سمجھتے تھے، اور جو امیین ہیں، جو عرب کے امیین تھے یا جو بنی اسماعیل تھے، ان کو وہ جاہل اور گنوار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے۔ اسی غرور اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ بھی کسی کو فضیلت عطا فرمائے اور وہی ان کے علاوہ بھی کسی کی طرف چلی جائے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور غرور، فخر اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کا رد کر دیا، پیغمبر کے خلاف ہو گئے، قرآن کا رد کر دیا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور تم پر لعنت ہوگی۔ اب اس واقعہ کو اس کے ساتھ میں لائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اختیار دیا اور فضیلت دی، اور جن جو ہے زمین میں آباد تھے، اب رب العالمین نے جب کسی تیسرے کو وہ فضیلت عطا فرمانے کے لیے بتایا کہ میں آدم کو مٹی سے بنا رہا ہوں اور میں اس کو خلیفہ بناؤں گا، تو وہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں کیوں نہیں خلیفہ ہوں، یہ شان اور شوکت مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو وہی غرور، وہی تکبر اور وہی جو ہے وہ حسد اور غصہ جس کی بنیاد پر اس نے آدم کی فضیلت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اہل غضب میں سے ہوا، یہی غرور، یہی غصہ، یہی تکبر یہودیوں کو ملا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ وحی ہم پر کیوں نہیں آئی، وہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں تھا، تمام انبیاء ہمارے اندر سے آئے، یہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ خاص کر وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، خاص کر وہ عربوں کو دھمکیاں دیتے تھے اس نبی کے نام پہ۔ تو اب جو ہے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے اندر نہیں آیا تو ان کو وہ غصہ، ان کو وہی حسد، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا کہ جو شیطان کو ملا تھا وہ ویسا ہی ملا۔ وہاں پر شیطان نے دشمنی اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہود جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس پیغمبر کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور اس سے انتقام لوں گا۔ یہودی مکہ والوں سے مل گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم محمد سے انتقام لینا چاہتے ہیں، محمد اور اس کے سارے ساتھیوں کو علیہ الصلاۃ والسلام ورضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو ہم ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان نے آ کر ورگلایا، اور شیطان نے آ کر اپنے آپ کو میٹھا ہو کر اور یہ کہا کہ وَإِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تو تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ وَدَلَّاهُمَا عَلَىٰ غُرُورٍ، وہ بڑے ہی ایکسپیرینس سے اور بڑے ہی محبت اور ہمدردی دکھا کر اس نے آدم علیہ السلام اور حوا کو بتایا اور غلط بات بتائی۔ ایسے ہی
یہ جو یہود تھے یہ بڑے میٹھے ہو کر، بڑے سافٹ سپوکن بن کر جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں ان کو آ کر قسم قسم کی باتیں بتاتے، یہ پوچھو اس پیغمبر سے، اور کوشش یہ کرتے کہ رسول کریم علیہ السلام کو کسی طرح خفت ملے اور کوئی سکینڈل قائم ہو۔ تو جیسے شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا اور دشمنی ظاہر کرتا رہا، ایسے ہی یہ یہودی جو ہیں یہ رسول کریم علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے پیچھے پڑ گئے۔ شیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری وحی آئے گی اور میری ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری ہدایت آئے گی تو جو اس کو مان لے گا اس پر کوئی خوف اور اندیشہ اس کو نہیں ہوگا، کوئی غم اور پریشانی اس کو نہیں ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو کفر کریں گے وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہودی جو تھے انہوں نے ویسا ہی کیا۔ یہودی جو تھے انہوں نے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معافی نہیں مانگی، بلکہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور اس آدم علیہ السلام اور حوا نے اللہ سے معافی مانگ لی، مگر ابلیس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اپنی ضد پر اڑا رہا، بلکہ مخالفت کا آغاز کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی یہ یہودی جو ہیں یہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا یہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا، ایمان بیچ کر کفر انہوں نے خرید لیا اور اللہ کی رحمت دے کر جہنم خرید لی، اور اس طرح انہوں نے اپنے لیے برا آپشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور قبول کر لیا۔ تو آدم علیہ السلام کی اس پوری کہانی میں جو یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اور یہودیوں اور رسول کریم اور یہودیوں اور قرآن اور یہودی اور ملائکہ، یہ ساری کہانی کے اندر ایک مشابہت بھی تھی، ایک طرح کا سملیرٹی تھی۔ تو اس سملیرٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ کہانی بیان فرمائی، اور یہودیوں کے ساتھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کہانی ڈیٹیل سے ذکر کی کہ یہ آج نیا نہیں ہوا بلکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، ایسی ہی ایک پہلے بھی چیز آ چکی ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے پیچھے جو آیات میں اللہ فرماتے تھے کہ اے انسانوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے کفر کر سکتے ہو، تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تم اپنی طرف لے کے جائے گا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس نے آسمان کی طرف بڑھا اور اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کو برابر کیا، ساتوں آسمان بنائے۔ اور یہ تخلیق کا چونکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا تو پھر حضرت آدم کا ذکر کیا کہ یہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، اور وہ ایک جو ہے اختصار کے ساتھ وہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں متعدد بار ذکر ہوا ہے، آگے اس کی کچھ تفصیل بھی آ رہی ہے، وہاں فردر جو ہے وہ اس کے جو نکات ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا، ہم یہاں رکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں شیطان اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ان آیات کا ایک مختصر خلاصہ اور ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ فرشتوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور زمین میں خون خرابہ کریں گے، بلکہ پوری اسکیم کو سن لینا چاہیے اور پوری اسکیم کو سننے کے بعد رائے دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ تم ہمیں اپنا خیال بتاؤ کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ ان کو بتایا تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی
اگر کوئی آدمی ہمیں خبر دیتا ہے تو ہمیں وہ خبر سن کر فوری طور پر اس کے رزلٹ نکالنے، اس کے بارے میں فیصلے کرنے اور اس کے بارے میں فیوچر کے جو قسم کے جو ہے وہ نظریات قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام بتائے، ان صالحین کا نام بتایا جو اللہ کی اولاد میں نیکوکار تھے۔ تو حالانکہ اللہ کی اولاد میں قارون، حمان، شداد، فرعون اور امیہ بن خلف جیسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کیسی ہے، پازیٹیو سائڈ کو فرسٹ دیکھا گیا ہے۔ ظالمین بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں آدم علیہ السلام کی جو اولاد کی جو اچھی چیز ہے اس کی طرف غور کیا۔ ہمیں بھی پازیٹیو رہنا چاہیے۔ وہ گلاس میں کتنا پانی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کتنا گلاس خالی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں، کسی انسان کی ساری خوبیاں بھول جاتے ہیں، اور ایک دو چار برائیاں جب اس کی پتہ چلتی ہیں تو پھر وہ برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ایسا جو ہے نا پریزنٹ کرتے ہیں جیسا انسان کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں ہے، ساری برائیاں ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں درس دیا ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے ان صالحین بچوں کو اور ان صالحین جو اشخاص ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا کہ اس اسکیم کی یہ پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات وہ ذکر ہوئی کہ جب فرشتوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا نظریہ صحیح نہیں تھا، بلکہ اللہ کی اسکیم بہت زیادہ ڈیپ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، تو وہ اپنی گناہ کو، اپنی غلطی کو مان گئے۔ یہ اچھا ادب ہے، یہ اچھا آداب ہے کہ انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی رائے غلط تھی، انسان کو جب علم ہو جائے کہ اس کا موقف غلط تھا تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ بہادری ہے، یہ جرأت ہے، یہ تواضع ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ اور اپنی غلطی کو چھپا لینا اور غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید غلطیاں کرنا اور مزید بہانے لگانا، یہ بری عادت ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ہماری غلطی بتا دے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہماری غلطی ہے، تو ہم تسلیم کرنے کی بجائے پھر ہم وجوہات ذکر کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی کیسے تھی، اور پھر اس کی جو ہے مزید غلطیاں کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اب فرشتوں نے فوری طور پر تسلیم کر لیا کہ اے اللہ تیری ذات بابرکت ہے، تو ہی ٹھیک کہتا ہے اور تو حکمتوں والا اور جاننے والا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دے دیا۔ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے یہ آدھا علم ہے۔ ایک بڑی مشہور قول ہے کسی حکیم بندے کا کہ للعلم ثلاثۃ درجات، علم کے 3 درجے ہیں۔ جو آدمی علم کے پہلے درجے پہ چلا جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ تفاخرا و تراترا و تکبرا، اور وہ بندہ فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ افتہ بدون علم بدون سوال، اور وہ سوال کسی اور سے ہوتا ہے فتویٰ یہ دے دیتا ہے، اور وہ بڑا جلد باز بن جاتا ہے، لوگوں کو اپنے علم کے بارے میں بتانے شروع کرتا ہے کہ میں بہت، جیسے گلاس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے تو وہ چھلکتا زیادہ ہے، تو یہ بندہ جب علم کا ایک حصہ، ایک درجہ چڑھ جاتا ہے، ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ لوگوں کو فتوے دینے شروع کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں علماء کرام کہ وَمَنْ صَعَدَ إِلَى الدَّرْجَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْعِلْمِ، جو دوسرے درجے کا علم حاصل کر لے، یعنی اور اس کا علم زیادہ ہو جائے، تواضع وانکسر وأحال الفتوى إلى غیرہ، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تواضع کرے گا اور وہ ہمبل بن جائے گا، وہ انکساری کرے گا، اور جب آپ اس سے کوئی فتویٰ پوچھو گے تو وہ میرے نزدیک کی بجائے وہ یہ کہے گا کہ فلاں نے ایسے کہا ہے، فلاں نے ایسے کہا ہے، وہ دوسروں کی طرف اپنے فتوے کو جو ہے نا وہ تحویل کرے گا اور دوسروں کا نام ذکر کرے گا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں وَمَنْ صَعَدَ إِلَى الدَّرْجَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْعِلْمِ،
جو آدمی ریئلی عالم بن جائے اور علم کے تیسرے درجے تک پہنچ جائے اور واقعہ ہی عالم بن جائے تو اس کی نشانیاں یہ ہے کہ عالم انہ جاہل سکتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اور وہ عالم انہ جاہل، اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل جاہل ہے۔ تو فرشتوں کے پاس بہت علم ہے، فرشتے پوری دنیا اور اللہ کے بتائے ہوئے پورے نظام کو چلا رہے ہیں اللہ کی حکمت اور اللہ کے آرڈر سے، لیکن فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت مالک علیہ رحمہ جو مدینہ کے امام ہیں، ان سے جب کوئی بندہ پوچھتا تھا کوئی مسئلہ تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ما وراء النہر سے امام مالک کے پاس کچھ سوال لے کر آیا، لمبی کہانی ہے، تو اس نے امام مالک سے آ کر یہ کہا کہ میں فلاں ما وراء النہر کے فلاں علاقے سے لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہ بھیجا ہے اور میں سوال لے کر آیا ہوں۔ تو پہلا سوال پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، دوسرا سوال پوچھا تو امام مالک نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، تیسرا سوال پوچھا، جب چند سوالات پوچھے اور امام مالک کا جواب سنا تو وہ رک کے کہنے لگا کہ امام مالک میں بہت دور سے آیا ہوں اور لوگوں نے مجھے جو ہے وہ تیار کر کے بھیجا ہے آپ سے یہ باتیں پوچھنے کے لیے، اور آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام مالک نے بڑی خوبصورت جواب دی، فرمایا تم مدینے کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور آنے جانے والوں کو یہ زور سے کہنا شروع کر دو کہ مالک کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ مان جانا، یہ تسلیم کرنا، یہ آدھا علم ہے، یہ بلکہ اصل علم ہے۔ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہاں سے آلسو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تک حجت قائم نہیں کر دی، آدم علیہ السلام سے باقاعدہ وہ نام ان کو سکھا دیے، جب آدم سے جو ہے اللہ نے کن کہہ کے سکھانے تھے، ایسے تو نہیں کرنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو آدم کو بتا رہا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو کن کہا اور آدم کو وہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں۔ جب رب العالمین نے آدم کو تیار کر لیا اور پھر وہ پروردگار نے ایک دلیل قائم فرمائی، پہلے وہ نام فرشتوں سے پوچھے کہ تم بتاؤ یہ کون سے نام ہیں، اور فرشتوں سے یہ پوچھا گیا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرشتے ان کا علم نہیں جانتے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور اللہ رب العالمین کو یہ علم تھا کہ آدم علیہ السلام اس کا جواب دے سکیں گے۔ تو یہ جو دونوں کو پوچھا اور پھر آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تو یہ حجت قائم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل قائم کر دی۔ یہ نہیں کہہ کے فرمایا کہ وہ پروردگار تھے، فرما سکتے تھے تم چپ ہو جاؤ، تم سے میں نے پوچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں مشورہ نہیں مانگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی برگزیدہ مخلوق کے احساسات کا خیال رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی برگزیدہ مخلوق کے دل میں جو کچھ تھا اس کو دلیل سے رفع کیا ہے، آرڈر سے رفع نہیں کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارا موقف غلط ہے، میں اپنی حکمتوں اور اپنی اسکیموں کو جانتا ہوں اور آدم تم سے افضل ہے، یہ کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ تسلیم کروایا اور اس کے لیے ایک نیچرل پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا، تاکہ فرشتوں کو یقین ہو جائے اور علم یقین حاصل ہو جائے کہ یہ واقعہ ہی اس کے اندر بڑی فضیلت ہے اور بڑا علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کے احساسات کا خیال رکھا۔ تو معلوم یہاں سے یہ ہمیں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے کم علم والے ہیں یا جو غریب ہیں یا جو لوگ آپ کے درجے کے نہیں ہیں، آپ ان کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نرمی برتیں
اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرا بندہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ ان کو جھڑک دیں یا آپ ان کو جو ہے بدتمیزی سے جواب دیں، بلکہ ان کے غلط سوالات پر صبر کریں اور حسن تعامل کا مظاہرہ کریں اور دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے اہل علم جو علماء کرام ہیں ان کے اندر یہ چیز بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ کوئی اگر بندہ کوئی ایک آدھا ایسا مسئلہ بیان کر دے جو ان کو پسند نہیں آیا یا جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اگلے ہی لمحے فتویٰ دینے پہ آ جائیں گے، اس کو بدعتی قرار دے دیں گے، اس کو اوپر قسم قسم کے فتوے اور اس کی نیت پر حملے کریں گے اور قسم کی جو ہے ایک جو ہے قیامت کھڑی کر دیں گے۔ اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ غیبت کیا ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام نے تعامل مع الاخرین کے لیے کیا آداب ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھول جاتے ہیں کہ حسن تعامل کسے کہتے ہیں۔ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دلیل کا سہارا لینا، دلیل سے پروو کرنا اپنا موقف، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین خالق ہیں ملائکہ کے، لیکن پروردگار نے اپنی اس اسکیم کو پروو کیا اور پروو کر کے بتایا ملائکہ کو کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، علم کی فضیلت ہوتی ہے، علم جو ہے اس کے جو درجے ہیں، وہ خواہ علم معمولی چیز کا ہی ہو، خواہ وہ صرف شخصیات کا تعارف ہی ہو، یا خواہ وہ استعمال کرنے کی چیزوں کا تعارف ہی کیوں نہ ہو، لیکن علم ہونا بہت اچھی بات ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں، جس زندگی میں آپ آگے جا رہے ہیں، اس زندگی کی پوری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کا جو بھی آنے والا منصوبہ ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم ہی دیا ہے۔ آدم کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اس طرح رزق کمانا ہے، اس طرح رزق نہیں کمانا۔ آدم کو یہ نہیں کہا تم نے اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے، یہ نہیں سکھانا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہو گے، اس طرح نہیں رہو گے، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ علم سکھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں، علم کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال علم والوں جو ہیں ان کی فضیلت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اسی لیے علم کی وجہ سے اللہ پاک نے علماء کا درجہ ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کہ فضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم انسان کی فضیلت ایک عابد جو عالم نہیں ہے اس پر اتنی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت ہے تمہارے کسی ادنا انسان پر، او کما قال علیہ السلام۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کسی آدمی کو آگے امامت کے لیے کرو تو تم جو ہے اقرأکم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا اس کو آگے کرو۔ فإن كانوا في القراءة سواء، اگر سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، قرآن کو اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اعلمہم بدین اللہ، اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کو زیادہ جس کے پاس علم ہے اس کو مقدم کرو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کہ احد میں دفنانے کے وقت بھی جو لوگ عالم تھے، جو قاری تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مقدم کیا باقیوں پر۔ تو یہ ساری باتوں سے یہ علم پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور اس علم کی فضیلت جو ہے وہ باقیوں پر ظاہر فرما دی۔
یہ بھی یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اس باغ میں اس کی بیوی کو رکھا اور ان کو کہا کہ تم سکون سے پھل کھاؤ اور یہ ریسٹرکشن ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی میں اختبار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت یا موت اور زندگی کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو حکمت تھی وہ حکمت یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انتخاب کرنا چاہتا ہے، اللہ اختبار کرنا چاہتا ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا اختبار کرے گا اور تمہارا ٹیسٹ کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام کا بھی وہاں پہ ٹیسٹ کیا گیا۔ یہاں پر یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، آدم علیہ السلام کو جو ریسٹرکشن لگائی تھی وہ ایک حلال چیز کی ریسٹرکشن تھی کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ وہ جنت تھی، اوریجنل جنت تھی، تو اس میں تو ایسا درخت نہیں ہونا چاہیے جس درخت کو کھا کر، جس کا پھل کھا کر انسان کے کپڑے اتر جائیں۔ یہ ایک امتحان تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اللہ رب العالمین نے یہ ریسٹرکشن اس لیے لگائی تھی تاکہ ان کا اختبار کیا جائے۔ اور آدم علیہ السلام اپنی نیچر کے مطابق اس میں لالچ میں آ گئے اور بھول گئے، اور انسان کی، آدم کی اولاد بھی بھولنے لگی۔ غلطی، کمی، کوتاہی انسانوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو پھر تم جلدی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے میں۔ قرآن مجید میں آگے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے جب کوئی غلطی، گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ اختیار کرنی چاہیے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکٹڈ رہو۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت سارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیں میسیج دیے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے قرآن کھلی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔